الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه جل جلاله وعظمت آلاؤه وتقدست أسماؤه وصفاته ولا إله غيره. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما مولانا بقية الله في السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. We get to the next phrase in the dua in the eve of Friday. Allahumma inni as'aluka an turiyani waliya amrak. In this part of the dua, which is a longer part of the dua, we are mainly asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the opportunity to meet with the Imam of the time, Ajjalallahu ta'ala farajuh sharif. We say, "O God, I ask you to show me your guardian. Allahumma inni as'aluka an turiyani wali amrak ظاهرا نافذ الأمر, while he has appeared and his commands are compiled and enforced. مع علمي لك بالسلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة, knowing that only you have the authority, the power, the proof, the will and the strength. فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقالة, and grant this not only for me but to all the believers, so we can all take a glance at his beautiful and shining face, while this Imam is the one whose speech and the meanings of his speech are clear. He is the guidance from misguidance and error, and he is the healer of ignorance. وَأَبْرِضْ يَا رَبِّ مُشَاهَدَتَهُ, and O my Lord, reveal his presence and strengthen the foundations of his work, and make us amongst those whose eyes will be pleased and enlightened to meet his holiness. وأقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. Makes us serve him and die on his religion and be resurrected in his company. This is the phrase of the dua which we have reached. In this part of the dua, as you see, we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity to see and meet with the Imam of our time, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Of course, we are asking this meeting to take place when the Imam, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, has appeared.
There is a discussion here about meeting the Imam of the time during the time of occultation. Is it even possible or not? And what is the importance of this meeting for those who have been granted this meeting? Before we get to the discussion of is it possible to meet with the Imam, as there might be narrations that suggest seeing the Imam during the time of major occultation is not a possibility. Inshallah, we'll discuss that in future. Today, I want to discuss about something very important, which is the result and the benefit, the outcome of meeting with the Imam. Why do we persist? Why do we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us this visitation with the Imam? Now, the best case is when the Imam has appeared. So we are asking for two things: for the Imam to appear and for us to be present and be able to see his kingdom. But on the other side, towards the end, we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for a meeting. وَأَبْرِضْ يَا رَبِّ مُشَاهَدَتَهُ. Grant us this visitation. Why is it important and what is the outcome of meeting with the Imam? Seeing the Imam for the person who is honored by this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as other people who hear about the news of someone meeting with the Imam Ajjalallahu ta'ala Farajur Sharif, is something that we are all missing in our lives. And it is the main factor that separates us and keeps us separated from the Imam of our time, Ajjalallahu ta'ala Farajur Sharif. I've said it repeatedly in these days in this center in Salatul Jum'ah that we are not deprived from blessings of God during the time of occultation. Time of occultation is the best time to live in. We are living during the best Imam, the one who everyone from the previous prophets and Imams wanted to visit. They all wanted to be where me and you are today. Living in this time and living under the imama of such Imam, why is it that this pearl, which is unique in creation, is lost while we are holding it in our hands? What is the main factor that separates us from the Imam? What is it that these visitations can cure in us? The answer is our belief about the Imam. We know Imam is there, but certainty in his existence and believing that everything is in his hand and he can do what he wishes and no one else but him can do anything without his permission. This is what we are missing. We don't have that certainty in the Imam of our time. The more certain you are, the closer you get to the Imam, and you will allow the Imam to do what he is there to do, which is guidance. What keeps us separated from him is lack of this certainty and belief in him. I'll give you an example. Few hundred years ago in Bahrain, you might have heard this story. The Shias who used to live in Bahrain were under the reign of a king who was not Shia. The minister of this king was someone who hated the Shias and was against the Shias and was plotting against the Shias all the time. One day, he presented a pomegranate to the king. On the skin of this pomegranate, there were few sentences engraved, naming the Khulafa of the Prophet in the order they believe in and testifying that they are the true successors of the Prophet. The king looked at the pomegranate and said, "This is a miracle in the nature. It is testifying that what the minister says about the successorship of Messenger of Allah is true, and what Shias are saying is something we have to deny. It is clearly naming the four caliphs." So he gathered Shias and the scholars of Shia and said, "What is your answer to this miracle? It's in the nature. On the skin of pomegranate, it is engraved. It's not something when someone can do it by hand. It's natural. How? What is the answer?" They said, "We don't know. Give us 3 days and we will find the answer for you." He said, "You have 3 days. After 3 days, if you don't have any answer, then I will announce that believing in your faith is illegal in my kingdom. And if you don't convert, then I will kill you."
They came, they gathered, they talked, they discussed. What is the answer? They couldn't come up with it. Finally, one of them said, why don't we ask the Imam for help? We believe he's alive, we believe he's going to help us. So they decided to choose the best of them. And every night, they had only 3 days, one of them comes and prays and asks the Imam for help. The first night was over. The person who was chosen came and prayed all night, asked Imam for help, and no answer came. The second night, the final night, a scholar called Muhammad ibn Isa al Bahraini was chosen. And he came, and from the beginning of the night until morning, he was in prayer and he was asking Imam for help. The time was coming to an end. Close to the Fajr, when the time was over, is when Muhammad ibn Isa al Bahraini was honored by the presence of the 12th Imam Ajjalallahu ta'ala Farajuh Sharif. And Imam alayhi salam gave him the answer. He said, this is a trick. The minister had made a shape of pomegranate with clay. In it, he had engraved these sentences. He placed this clay around the pomegranate as it was growing. And as a result, when the pomegranate grew, these sentences were engraved in the skin. Now he is holding what he made, the clay, in such and such place in his home. You can go, take the king with you, and show him what he had made. And the second sign is if you cut this pomegranate in half, because it was deprived from the sunlight, there is nothing but ashes inside. There is no actual fruit inside. After this was done, Muhammad ibn Isa al Bahraini asked the Imam one question. Why did you take 3 days? We were suffering, we were anxious, we were stressed. Everyone was stressed. How come you took 3 days? Why didn't you give us the answer the first night, the second night? The answer that Imam gave to him was that because you asked for 3 days. This is your certainty in me that I need 3 days to give you an answer. If you would have trusted me, I would give you the answer on the spot in the first day. I didn't need you to come and pray in the night, in the middle. No. If you truly believe that I can help you, I would have helped you right then. You ask for 3 days. That is your doubt in me that has separated you from me. This is the problem that we are all facing. During this time of occultation, there were those who trusted the Imam, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, believed in him 100%. They would not ask for 10 days, 3 days, 1 day, 1 hour. They would trust in the Imam in the way that they would give their words on behalf of the Imam and they will receive the reply of the Imam. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alaykum salam. Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani, ala Allah maqamah, one of our past maraja, I think he was alive about 80 years ago, fairly recent. Those who have met him are still alive. Some of our maraja currently have met Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani. His secretary was a scholar by the name of Allama Mirjahani, who used to live in Isfahan later on. He says one day we were sitting with this marja and we were reading the letters that were sent to him, and he was telling us how to reply. I opened the letter, and it was from one of the scholars of Yemen by the name of Bahrul Ulum al Yemeni. In this letter, he had written a poetry criticizing our belief about the existence and long life of the 12th Imam, questioning it, and had asked Sayyid Abu al-Hasan al-Isani as the marja of the Shia, provide answers for me, and then I will believe in what you believe. Prove to me that this character after 1,000 years still is alive. How do I know you're telling the truth? Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani told his secretary, write in respond to him, come to Najaf and I will show the Imam to you. So he says, I hesitated. I said, maybe he didn't mean it. I don't know, maybe he didn't think about the ramifications of what will happen if he comes actually to Najaf. So he says, I want you his son. And I said, this is what happened. This is the letter. And your father said, right, to this man in Yemen, come to Najaf. I will take you to the Imam. What should I do? So we went to him again with his son and said, do you want to reconsider this? Should we provide a different answer? We can give this letter to one of the scholars. If you're busy, they can provide an answer. He said, no. Tell him, come here.
and you will see the Imam. He said, we complied. We sent the letter. Some months passed. We were praying behind the Sayyid in Najaf, Maghrib and Isha. We heard a noise. I turned around to see what is happening. They said a group from Yemen have come to visit the Sayyid. This is between Maghrib and Isha. I said, who are they? They said they are led by a man called Bahrul Ulum al-Yemeni. So he said, immediately I was shocked and I was terrified. This man actually took his time and came to Najaf. Now what are we going to do? How are we going to show the Imam to this man? We don't know where the Imam is. So I went and I hurried and I spoke with Sayyid Awal Hassan Isfahani and said, the man who sent the letter and you said to us to reply to him is here now. What are we going to do? He said, fine, he's here. Where is he residing? I asked and he said, okay, we'll go and visit him tonight. That night he went and visited Bahr Ulum al Yemeni. Bahr Ulum said, I have come here. You promised me, and I've come here for you to fulfill your promise. He said, come to my home. You're tired now. You have traveled. Rest for a few days. Then come to my place on such and such night. We'll have dinner, and then I will show you the Imam. Few nights passed. Bahr Ulum Yemeni came to the house of Sayyid Awal Hassan Isfahani. They had dinner. After dinner was over and they talked for a while, and then Sayyid stood up and told his secretary Mir Jahani, stay home. He took Bahrul Ulum Yamani, his son, and the servant in his home. Four of them went in the middle of the night after midnight and they went to Wadi Salam. After a few hours, Mir Jahani says they came back and I could see that this man, scholar from Yemen, have cried so much that his eyes are all puffed. I said, what happened? Did you meet the Imam? He said, I met the Imam from the blessings of the Sayyid and I have become a Shia. I said, what happened? His son said, we went to Wadi Salam. We took to a place. Sayyid Abul Hassan Iswani started doing wudu and he went inside one of these small rooms where the graves are. And he prayed. And then we heard him talking to someone inside that room. And then he called and said, Bahrul Ulum Yemeni, come inside. But the son should stay outside. I stay outside. My father went inside. After some time, it was as if the sun has come inside that room. It was illuminating, it was bright. And then I heard the scream of my father and my and Sayyid Abul Hassan Iswani called my name and said, your father has passed out, come and help him. And when I went around him and he gained his consciousness, he said, I met with the Imam, Ajalallah Ta'ala Farajur Sharif. Now, the story, yes, Sallu ala Muhammad wa ala alihi wa as you see, the story of pomegranate and the Shias in Bahrain is one story. And the story of Abu Hassan Asani is another incident. Asking for 3 days is one level of certainty. Giving his word and expecting Imam to help him, this degree of certainty is a different level of belief in the Imam. What kept them for 3 days was the lack of belief. And this is our problem today. We know the Imam is there, but how much do we trust him in all our matters? How much we give in to his will? How much we are certain that he is there, that he can hear, that he can assist? How much have we deprived ourselves from anyone but him? This is the problem. We have to believe that he is the one who can do anything, and we don't need anyone else while he is there. There is a scholar who used to live about 200 years ago, Sheikh At-Tuisar Khani. He has a book about the sect of Shaykhism, which was a movement from Shias in Karbala. They were very active. He says Shaykhiya believed that an imam who is in hiding and occultation is useless. And therefore, in order for us to access the knowledge of the imam and the guidance of imam, we are in need of a fourth pillar. The first pillar of religion is God, the second one, Prophet, the third one, Imam. The fourth one is a scholar at each time, whom they used to call the fourth pillar, Rukn al Rabi. They used to say this scholar is chosen by the Imam. He has the knowledge of Imam and he has the authority of Imam. They made up something in religion called Rukn al Rabi,
And they thought this Rukn al-Rabi' will assist them. Now, later on, the same Rukn al-Rabi' turned into religions that you hear today, like Baha'ism, who's a different religion. The same person who claimed he's Rukn al-Rabi', later on he claimed that he's a door to the 12th Imam, then he claimed he is the Imam himself, and then claimed he's a new prophet. Later on, he said, I'm God himself. Why? It's definitely we have to refer to scholars, we have to respect them, we have to seek guidance from them. The problem is, are we hopeful towards what they can do, or we know that any answer that is given to us comes from the Imam and is presented to them? This is the problem. Everything we receive is from him, but when we are thanking and showing our gratitude, we take our gratitude elsewhere. This is lack of belief in him. Now, why is these visitations important? The outcome of visiting the Imam is increasing our certainty. Why are people eager to meet with the Imam? In reality, the main outcome of visiting and seeing the Imam is increasing our certainty. When we hear the news of those who met him, it increases our certainty. If you meet with the Imam, the advices Imam will give you are the same. Imam will advise you to, be cautious of your salah, have husn al khulq, everything that his forefathers have said. His first and foremost advice to you would be taqwa. Why else do we need to see him? He's going to give us the same things. It's increasing our certainty. And until that is lacking, we will be unfortunately deprived from the potential that God Almighty has granted us in these days of occultation, living at the time of imamah, of an imam whose hands are not tied. He can do wonders with your life. If Salman and Abu Dhar could reach where they did by being close to Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Imam can do much higher than that for me and you. You and me can reach levels that are higher than Salman and Abi Dhar. Why? Because the Imam who's granting today, his hands are open. And I have discussed that a little bit before, so we're going to end it here. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to gain more cognition and certainty about the Imam of our time and make it the outcome of our fasting in this upcoming month of Ramadan. This days and months of spirituality, starting from Rajab and then month of Sha'ban, month of Ramadan, they all come and consolidate in night of Qadr, and the result should be our nearness to the Imam of our time, so that our cognition and certainty in him moves up one step, one level. If that happens, then we have a fruitful month of Ramadan and night of Qadr. What's necessary is taqwa. What's necessary is that we purify our hearts in this month, upcoming month of Ramadan. So inshallah we can mirror that light of the Imam of our time in the night of Qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دنا في علوه وعلى في دنوه وتواضع كل شيء لجلاله واستسلم كل شيء لعظمته وخضع كل شيء لقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وآله في الأولين وصلى الله عليه وآله في الآخرين وصلى الله عليه وآله يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معصيته، فإنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على السبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك في بلادك وأمنائك على بلادك، أعاذنا الله وإياكم من النار ورزقنا وإياكم مرافقة الأبرار وغفر لنا ولكم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلم. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله صلوات الله وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا محسن قد أتاك المسيء. أنت المحسن ونحن المسيئون. أستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. الله. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي رضا ولي فيها صلاح لا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین آپ سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے، علماء کرام، مرجع کرام کی ارواح کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور خصوصی طور پر سید آفتاب احمد تقوی، سید محمد احمد تقوی، سید بلند اختر نقوی اور سید حسن عباس تقوی صاحب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جمعہ تبرک کے حوالے سے جو نام آپ کے پاس اسکرین میں نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، وہ 4 ہمارے پاس اسپانسرشپ 14 اپریل تک آ چکی ہیں، اور اس کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ روزہ ہوگا، رمضان ہوگا، تو یہ ان کا تبرک جو ہے افطاری میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد 21 اپریل سے ہمارے پاس جگہ خالی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام اس میں لکھا کر تبرک فنڈ میں اپنے مرحومین کے نام ضیاء بھائی کے پاس لکھوا دیجیے۔ صرف جمعہ تبرک کے حوالے سے ہی ہم آپ سے گزارش نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ سے اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی اور مالی اخراجات کے لیے آپ کی مالی تعاون کی آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے اس ادارے کی بلڈنگ کے حوالے سے ایک جگہ پر آفر ڈالی تھی میئر سے مل کر بہت لمبی چوڑی میٹنگز کے بعد، اور الحمدللہ تقریباً ہم بہت کلوز تھے اپنے ٹارگٹ کے، لیکن مولا کو ابھی منظور نہیں ہے، لیکن ہم کوشش رات دن کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور مالی طور پر۔ اب آپ سے تلاوت کی درخواست ہے آیت صحت کے لیے۔ حاضرین کے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے، اور خصوصی طور پر ہم سے درخواست کی گئی ہے سید فیض العباس، ڈاکٹر فصیح العباس، ڈاکٹر صادق علی گل، پروین افتخار اور سید سجاد مہدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، من 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 یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اسکرین پر آپ کے سامنے جو چارٹ نظر آ رہا ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ 23 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا، تھرسڈے کے روز۔ آپ کے سامنے جو سپاٹس بلینک ہیں، خالی ہیں، اس میں آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ روزہ کھلوائیے۔ اس میں نیچے آخر پہ ایک لائن دی ہے، اس کی ڈیلی کاسٹ تقریباً $800 سے $1000 ہے۔ اگر آپ خود بنا کر لانا چاہتے ہیں افطاری تب بھی موسٹ ویلکم، لیکن اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو آپ اکیلے یا 2 3 4 لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کہ 4 لوگ کرتے ہیں تو $200 کی کاسٹ آئے گی، وہ آپ ادارے کو دے کر یہیں پر پکوائی کا، سب کھانے کا، افطار کا انتظام کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے فار ایگزامپل کہ آپ اگر فل کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتے اور ادارے کے ساتھ ہی مل کر کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ڈونیشنز ود s@izcc.org پر آپ اپنا ای میل ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور آپ ریمارکس میں لکھ دیجئے یہ کس مد میں آپ چندہ دے رہے ہیں، یہ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات ہم نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی کی تھی، اس کی ڈیٹیل ابھی ضیاء بھائی بتائیں گے، فیونرل کے حوالے سے تھی۔ ہمارے پاس لاسٹ ویک 2 باڈیز آئی تھیں جن کا ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے تدفین اور وہ غسل کفن کرنا تھا۔ ہم نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اگر والنٹیئرز اگر کوئی آنا چاہیں سامنے، تو 8 لوگوں نے نام لکھائے اور آخری مومنٹ پر 6 کی اپائنٹمنٹ نکلی اور 2 نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ تو اگر آپ نام لکھواتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، کیونکہ پھر وہ مشکلات جو آخر پہ آتی ہیں، کیونکہ ہم کسی اور سے کانٹیکٹ نہیں کر پائے، کیونکہ ہمارے پاس 8 نام تھے اور 6 کی اپائنٹمنٹ نکلی اور 2 نے فون نہیں اٹھایا، اور ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کی تدفین، دونوں کا غسل، دونوں کو کفن دینا تھا، سیم ٹائم تدفین تھی۔ جس مشکلات سے ادارہ گزرا ہے ہم ہی جان سکتے ہیں، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کائنڈلی اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کا اجر ہم سے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ مولا سے پائیں گے۔ اب آخر پہ میں درخواست کروں گا ضیاء بھائی سے، ان کے حوالے کروں گا مائک، اور آخر پہ 10 مرتبہ درود شریف کی تلاوت فرما دیجئے، جس کا ہدیہ ہم امام زمانہ کو کریں گے۔ اللہم اللهم صل على محمد، اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على
مومنین السلام علیکم. فیونرل کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم پروگرام کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جلدی ہی. ای میل سرکولر آئے گا اور پھر اسی کو ہم اپنے واٹس ایپ اور سبھی گروپس پہ بھی اناؤنس کریں گے. اس کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ممبر بنیں. تو ممبر بننے کے لیے وی آر تھنکنگ کہ ہم ایک ون ٹائم کاسٹ رکھیں گے اباؤٹ $150 پر ہیڈ. اور اس میں آپ اپنے بچوں کے جو آپ کے ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں ان کو بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. اپروکسیمیٹلی میرے خیال سے $20 پر ہیڈ بچوں کے لیے رکھا جائے گا. ون ٹائم رجسٹریشن ہے یہ لائف ٹائم کے لیے. اور بچوں کے لیے بیوی کے لیے یا جو بھی ڈپینڈنٹ ہے. اور جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا رجسٹریشن کریں. اس کے بعد رجسٹریشن ہونے کے بعد اسی کے ساتھ میں ہم آپ سے آپ کی بینک کی ڈیٹیلز بھی لیں گے. اور جیسے ہی کسی کو ضرورت پڑتی ہے ممبرس میں یا فیملیز کے حوالے سے فیونرل کے حوالے سے اگر کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں جو بھی خرچہ آئے گا، مثلاً اگر آپ نے کسی ایسے ممبر کو ضرورت پڑی ہے جس نے قبر پہلے سے لے رکھی ہے، تو اب وہ بولتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف آپ ٹرانسپورٹیشن اور غسل کفن وغیرہ کے حوالے سے مدد کیجیے، تو اس کا جو بھی خرچہ ہوگا مثلاً $1,000 یا 2,000 یا 3,000 $5,000 تک کا خرچہ جو بھی آ سکتا ہے وہ ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں گے، جو بھی منیمم پاسبل ہو سکے گا. اور وہ خرچہ آپ سب کو جو بھی ممبرس ہیں سب کو میسج کیا جائے گا کہ دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ آئی تھی، اس میں اتنا خرچہ ہوا ہے. اور کیونکہ آپ کے بینک اکاؤنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ 5,000 مثلاً اگر خرچہ آتا ہے یا 1,000 خرچہ آتا ہے اور ہمارے پاس 100 ممبر ہیں تو ہر ممبر کے لیے $10 اس کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں گے. تو وہ ون ٹائم جب جیسے ہی ضرورت پڑے گی اس وقت وہ اماؤنٹ یوز کی جائے گی. اگر کسی مہینے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں آتی ہے تو کوئی پیسہ کسی کے اکاؤنٹ سے نہیں کٹے گا. کسی مہینے میں 2 ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں تو اسی حساب سے ٹوٹل کیلکولیشن کیا جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں سے وہ پیسہ اس فیونرل کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا. یہ ایک الگ فنڈ ہوگا امام-ے-زمانہ فیونرل فنڈ کے نام سے. اس میں جو بھی اماؤنٹ جمع ہوگی آپ کی انیشل ممبرشپ کے حوالے سے وہ رہے گی، اس کا استعمال ہوتا رہے گا. اور آئندہ جیسے جیسے ریکوائرمنٹ بڑھے گی وہ فنڈ کو ہم ریپلینش کرتے رہیں گے بار بار. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا آپ سب کے لیے، کیونکہ ہم ظاہر ایک طریقے سے شریک ہو سکیں گے کسی بھی مومن کے تدفین کے حوالے سے. اور اس کا ایک الگ گروپ بھی بنایا گیا ہے IZC فیونرل گروپ بول کے، وہ ٹیلی گرام پہ ہے اور اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. جب بھی کوئی ریکوائرمنٹ آئے گی اس گروپ میں مینشن کیا جائے گا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہم یہ ہمیں کرنا ہے. مثلاً ہمیں ہے یا ہمیں باڈی کو ریسیو کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، تو گاڑی اویلیبل ہے. آپ اگر ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آپ بول دیں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے لے آؤں گا اور باڈی ٹرانسفر میں آپ کی ہیلپ کروں گا. یا آپ پہنچیں گے غسل کے حوالے سے آپ بول سکتے ہیں کہ میں غسل کے وقت میں وہاں موجود ہوں گا. تو ہم یہ ڈیٹیل اس پہ گروپ پہ ڈال دیا کریں گے. آپ خود ہی جو اس گروپ کے ممبرس ہیں آپ اس میں انیشیٹو لیجئے اور اس چیز کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں شریک ہوئیے. یہ ہم لوگ نے پچھلی بار جب مینشن کیا تھا باکس بنا رہے تھے تو یہ فوٹو ڈالی تھی. یہ قاسم بھائی کے گھر پہ ہی ہم لوگوں نے باکس بنایا تھا اور جو بھی پہنچ سکیں انہوں نے مل کے اس میں شریک ہوئے. پھر اس کے بعد گاڑی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے وہاں جا کے گاڑی ریسیو کی، پھر وہاں سے وہ گاڑی ٹرانسفر کر کے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہنچے، وہاں سے پھر غسل خانے لے کے گئے، پھر اس کے بعد کفن وغیرہ ہونے کے بعد غسل ہونے کے بعد پھر وہ باکس میں رکھنے کے بعد پھر وہ قبرستان کی طرف لے کے جانا پڑا. یا جمعہ وہ نماز کے لیے جو اس کے لیے امام بارگاہ یہاں ہو سکتا ہے یا کسی بھی امام بارگاہ میں ہو سکتا ہے جہاں جیسا ان کے رشتہ دار مناسب سمجھتے ہیں. تو ان سب میں ظاہر ہے کہ وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کو سنسیئرلی کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس میں ضرور شریک ہوئیے تاکہ اس کا ثواب آپ کو حاصل ہو. اور ظاہر ہے کہ ہم اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ساتھ میں ہم جی رہے ہیں تو
جب ہم گزریں تو چار کندھے دینے والے ہوں ہمارے لیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے کندھا دیں گے تو ہمارے لیے بھی کندھا دینے والے حاضر ہوں گے۔ تو بس یہی گزارش ہے۔ رمضان کے حوالے سے آپ اعلان کر ہی چکے ہیں، اس کو ہم ڈیلی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ جب بھی اماؤنٹ بھیجیں گے ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے اور ہر رات کو اپڈیٹ بھیجتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جی فیروز بھائی۔ یہ فیونرل فنڈ ایک الگ اکاؤنٹ ہی مینٹین ہوگا، اور یہ الگ سے ہی اس کی اکاؤنٹنگ رہے گی۔ اس میں صرف وہی اماؤنٹ آئے گا جو ممبرس کے حوالے سے آئے گا، اور جو بھی ایکسپینسز کی جیسے ضرورت پڑے گی وہ اس میں اماؤنٹ ریپلینش ہوتا جائے گا، تو وہ الگ مینٹین کیا جائے گا۔ اس کی مدد سے ہم اپنے شہر کے یا آس پاس کے شہروں میں کسی بھی مومن کو یا کسی بھی بندے کو ضرورت اگر پڑتی ہے اور وہ خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کی ممبرشپ ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ اگلے سال لیجئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ون ٹائم لائف ٹائم ممبرشپ ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا پلان ہے، اور ہماری امید ہے کہ ہم اس میں کم سے کم 500 سے 1000 لوگوں تک کو کلیکٹ کریں۔ اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈس کہ صرف اسی امام بارگاہ کے لوگ ہوں، ممبرس کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، پورے جی ٹی اے سے کوئی بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اور سروس کے لیے کوئی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ساری سروسز فری بھی ہوں گی۔ امام زمانہ سینٹر کی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انجام دیا جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا تعارف کرائیں۔ یہاں تعارف کا ہمارا ایک جو سلسلہ ہے، یہ شاید بھائی نہیں جانتے ہوں گے، بٹ پلیز کم، آئیے۔ اور جی جی آئیے۔ یہ اچھا، ایک اور چیز میں نے کل سرکولر کی ہے اپنے گروپ میں۔ ایک صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جاب کے حوالے سے، تو انہوں نے مل رائٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے مینشن کیا تھا، جو میں نے شیئر کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر کوئی آپ کو نظر میں آتا ہے کہ جاب وغیرہ اویلیبل ہیں، تو آپ اپنے مومنین تک وہ خبر پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو گروپ پہ ڈالیں گے تاکہ کوئی بھی بندہ جو مستحق ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور اچھا ہے اگر ہم اپنے ہی کمیونٹی ممبرس کو مدد کر سکیں اس حوالے سے۔ آئیے بھائی۔ سو یہ انٹروڈکشن کا سلسلہ، جسٹ انٹروڈیوس یور سیلف، واٹ یو ڈو، ہاؤ یو ڈو، ہاؤ یو کین ہیلپ دا کمیونٹی۔ فور شیور۔ السلام علیکم، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، دوسری نماز کے بیچ میں۔ میرا نام عمران حیدر ہے۔ آپ میرے والد صاحب اور میرے بھائی مصطفیٰ حیدر سے کافی یوزڈ ہوں گے۔ میں ایکچولی آٹووا میں رہتا ہوں۔ آج اس ہفتے میں یہاں پہ ہوں، تو یہاں پہ آ کے جمعے کی سعادت ہے۔ میں کنسلٹنگ میں کام کرتا ہوں۔ ابھی پہلے میں ڈیلوائٹ پہ کام کرتا تھا، فی الحال میں گارٹنر کی طرف ہوتا ہوں۔ تو ٹیکنالوجی کنسلٹنگ سے ریلیٹڈ میرا ایکسپیرینس کلاؤڈ میں ہے، تو اگر کوئی سوال کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو ایم ہیئر اویلیبل۔ میرا فون نمبر آپ لوگ لے سکتے ہیں، لنکڈ ان پہ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور میں نارملی آٹووا میں ہوتا ہوں، لیکن یہاں پہ آنا آئی ٹی کلاؤڈ وائز ایگزیکٹلی، تو کسی چیز کی اس لحاظ سے ضرورت ہو تو گائیڈنس کی، تو ہم ہیئر اویلیبل۔ تو میں آپ کو آگے پیچھے نظر آؤں گا، لیکن ویسے تو آٹووا میں رہائش ہوتی ہے، تو وہاں کی کمیونٹی اور یہاں کی کمیونٹی کو بڑھتا دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله العظيم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد. الله أكبر بحول الله وقوته.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد. الله أكبر. استغفر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خازی فقیر بائس مسکینا مستکینا مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہم انی اعوذ من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع. اللہم انی اسألک الاسر بعد الاسر والفراج بعد الکرب والرخاء بعد الشدہ. اللہم ما بنا من نعمتی فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اپنی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے اذان اذان زیارت. السلام علیکم یا حجت اللہ فی الارض. السلام علیکم یا عین اللہ خلق. السلام علیکم یا عین اللہ فی خلق. السلام علیکم یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفجر بہ ان المؤمنین. السلام علیکم ایھا المحجب الخائف. السلام علیکم ایھا الناس. السلام علیکم یا سفینۃ النجات. السلام علیکم یا عین الحیات. السلام علیکم
صلى الله عليك وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا جل الله لك موعدك عن النظر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي. أنا مولايك عارف بولايك وأقراك وأتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنت ظهور لك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصل على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على ذلك، والمستشهدين بين يديك في جملة أولئك. يا مولاي سهر الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه المؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بين كافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ظرفك جارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بزيافتي وجارتي، فاصفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم صاحب نص الزمان، السلام عليكم خليفة الرحمن، السلام عليكم يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك، سهل الله مخرجك وظهورك والأمر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے